اما بعد فاعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے گزشتہ نشست میں سنا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو گزشتہ نعمتوں کا جو ان کے باپ داداؤں پر احسان ہوئے، اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو وہ یاد دلائی۔ باپ داداؤں پر احسان کیا جائے تو اولاد پر اس احسان کو جتایا جاتا ہے۔ اس کا جو باپ داداؤں پر نعمت کی گئی ہو اس کے حقدار اولاد بھی ہوتی ہے، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ان کے باپ داداؤں پر جو نعمت ہوئی اس کا وہ شکر ادا کریں۔ گزشتہ آیت میں فرمایا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم کو تمام اس جہاں پر فضیلت دی تھی، یعنی کہ تمام زمانے پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تھی عالمین پر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم کو فضیلت دی گئی ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے افضل ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہ سب پر افضل تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سب سے افضل ہے جہان پر۔ نعمتوں کا شکر یاد دلانے کے بعد یاد دلایا جا رہا تھا کہ نعمتوں کو یاد کرو۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے باپ داداؤں پر جو نعمتیں ہوئیں وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے باپ داداؤں پر جو نعمتیں ہوئی ہیں اس کے صدقے میں ہمیں جنت مل جائے گی۔ اگر وہ اس گمان میں تھے تو اللہ تعالی نے اگلی آیت میں یہ جو ان کا گمان تھا، جو ان شک تھا، ان کو جو امید تھی، اس کا رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہارے باپ دادا نیک گزر گئے ہیں تو ان کے بدلے تمہیں جنت نہیں ملے گی، جب تک اے بنی اسرائیل تم ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار نہیں کرتے، جب تک تم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافروں کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ اس کی مدد ہوگی۔ اب بنی اسرائیل کو قیامت کا منظر یاد دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل قیامت کا ایک منظر وہ بھی ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تم اس امید پر نہ رہنا کہ تمہارے باپ دادا نیک گزرے ہیں اور تم جو چاہو کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، قرآن پر ایمان نہ لاؤ، آخری نبی پر ایمان نہ لاؤ۔ اس گمان میں نہ رہنا کہ تمہارے اندر بہت سے انبیاء کرام آئے بنی اسرائیل میں، ان کے بدلے تمہاری بخشش ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم جو کرو گے، جو تم عمل کرو گے اس کا تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ اگر ایمان لے آئے تو ان کی سفارش بھی تمہارے حق میں کام آئے گی، اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا، اللہ تعالیٰ فرمایا ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یومن، اس دن سے، قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے۔ 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ اس دن کا منظر یاد دلا کر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ڈرا رہا ہے۔ انسان یا تو ڈر سے مانتا ہے یا لالچ سے مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سامنے یہ دونوں چیزیں رکھی۔ انسان فطرتی طور پر اس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، یا ڈرایا جائے تو مان جاتا ہے، یا لالچ دی جائے تو وہ مان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی رکھی، دوزخ بھی رکھی، فرمایا نیک عمل کرو گے، تمہاری فطرت کا تقاضا ہے،
اگر تمہیں جنت میں جانے کی امید ہے تو نیک عمل کرو، جنت میں چلے جاؤ گے، اور دوزخ میں نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو دونوں طرح سے بندے کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ڈرو یومن، اس دن سے، قیامت کا دن کتنا زبردست، کتنا خطرناک ہوگا۔ جو جتنا گناہ گار ہوگا وہ اتنے ہی پسینوں میں ڈوبا ہوگا، اپنے ہی پسینوں میں انسان غوطے کھا رہا ہوگا۔ جتنا گناہ گار اتنا ہی وہ اپنے پسینے میں غرق ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑے غضب میں ہوگا، اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ تو اس دن کا منظر یاد دلا کر بنی اسرائیل کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اور لا تجزی، یعنی کہ کوئی صلہ یا بدلہ نہ ہوگا، نفس عن نفس، فرمایا جا رہا ہے ایک جان دوسرے جان کے لیے بدلہ نہ ہوگا۔ پہلے نفس سے یہاں پر مراد ہے مومن متقی، پھر دوبارہ نفس کا ذکر آیا کہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کوئی اگر کافر مر گیا، مشرک مر گیا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان مر گیا، اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے 4 بیٹے ہیں متقی پرہیزگار، اگر اس کے بیٹے چاہیں ہم اپنے باپ کو بخشوا لیں اللہ تعالیٰ سے، یا جو ہمارے نیک عمل ہیں یا ہمارے والد کے کام آ جائیں، اللہ فرما رہا ہے نہیں۔ اگر کوئی ایمان والا مرا ہے تو اس کے بیٹوں کے عمل باپ کے کام آ سکتے ہیں، اس کی سفارش بھی اگر وہ عالم ہے، حافظ ہے، اس کے کام آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایمان نہیں لایا، جو کافر ہے، جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، فرمایا ایک جان مومن ہوگی، دوسری جان کافر ہوگی۔ مومن جو سفارش کرے گا کافر کے حق میں، ولا یقبل، قبول نہیں کی جائے گی، وہ سفارش اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اصل چیز ہے ایمان۔ اگر ایمان والا قیامت میں ایمان لے کر جائے گا تو اس کو اس ایمان کا فائدہ ہوگا۔ اگر اس کی اولاد بھی ایمان والی ہوگی، خود یہ ایمان والا نہیں ہوگا، تو کسی کی سفارش کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے ایمان والے سفارش کریں یا وہ خود سفارش کرے، کسی کی سفارش مانی نہیں جائے گی اور قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے کوئی چیز بھی اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یقبل، اگر وہ چاہیں گے، میں نے آپ کو بتایا اس کے بیٹے وغیرہ چاہیں گے کہ کوئی چیز اپنے باپ کے حق میں دے دیں، یا جتنے دوسرے کافر ہیں وہ چاہیں گے کہ ہمارے حق میں کچھ پیسہ لے کر، کوئی چیز لے کر، کوئی صلہ لے کر، کوئی بدلہ لے کر، کوئی معاوضہ لے کر ہماری جان چھوٹ جائے، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے شفاعتوں، شفاعت کے معنی ہوتے ہیں سفارش کے۔ سفارشی جو ہوتا ہے اس کو امید ہوتی ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے وہ اس کو سفارش کر کے بخشوا لے گا۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ولا یؤخذ، سفارش کا آگے پورا باب آ رہا ہے، آگے عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، ولا یؤخذ، کوئی معاوضہ فدیہ بھی نہ لیا جائے گا ان سے۔ جو کافر چلے جائے گا، ایک تو کسی مومن کی سفارش کے حق میں قبول نہ ہوگی، وہ معاوضہ فدیہ بھی دینا چاہے گا تو اس سے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، وہ خود دینا چاہے یا اس کی طرف سے ایمان والے دینا چاہیں، کافر کے حق میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے عدل، یعنی کہ کوئی بدلہ، کوئی صلہ، کچھ بھی، یعنی کہ آیت کے معنی یہ ہو کہ کافر کا رشوت یا نذرانہ یا خون بہا لے کر بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ کچھ نذرانہ، کوئی خون بہا لیا جائے، کسی طرح کوئی گنجائش نکل آئے، کافر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کافروں کا بیان آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے صاف منع فرما دیا کہ جو ڈرو، پہلے بنی اسرائیل کو ڈرایا گیا کہ ڈرو اس دن سے جس دن سورج 1.25 میل پر ہوگا، حساب کتاب بہت سخت ہوگا، اس امید پر نہ رہو۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ تمہارے باپ دادا نیک گزرے ہیں، وہ تمہیں بخشوا لیں گے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاتے،
اللہ کے نبی کو آخری نبی مان کر ان پر ایمان نہیں لاتے، سارے انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں لاتے، اگر تمہارے دل میں ایمان راسخ نہ ہوا تو اس گمان میں نہ رہنا نفس عن نفس کہ ایک جان دوسری جان کو بچا لے گی۔ ان کے لیے صاف انکار کر دیا گیا۔ یہاں پر جو انکار کیا جا رہا ہے وہ کافر کی مدد کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے ایمان والے مومن ایک دوسرے کی مدد قیامت میں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آگے حدیث آ رہی، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سجدہ کرنے کے بعد وہ کھلے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کو صاف بتا دیا گیا اس امید پر نہ رہنا، تمہارے اندر بہت انبیاء کرام آئے، بہت نیک بزرگ ولی گزرے، نبی گزرے، تمہارے باپ دادا نیک تھے، لیکن تمہارے حق میں ان کی سفارش بھی قبول نہ ہوگی جب تک تم ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کی قدر پہچانیے، ایمان کیا چیز ہے۔ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں اس چیز کی قدر ہی نہیں ہے۔ تیسرے پارے کے آخری آیت آپ پڑھ کے دیکھیں، کافر کہیں گے کہ ہم یہ پوری زمین سونے کی بن جائے اور ہم وہ بدلے میں دے دیں، اللہ فرمائے گا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پوری زمین، کتنی روئے زمین ہے، کتنی بڑی زمین ہے، یہ اگر ساری سونے کی بن جائے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے پاس 1 تولہ یا 2 تولہ سونا ہو، آپ اتنا سنبھال کر رکھتے ہیں، تو یہ ایمان پوری روئے زمین کے برابر بھی سونا ہو، یہ اس سے بھی قیمتی چیز ہے، اس کو کتنا سنبھال کے رکھنا چاہیے، یہ آپ اندازہ کریں اس چیز کا۔ ہم تو ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں نا، ہم پہلے تحقیق نہیں کرتے کہ ہمارے والدین بھی اہل سنت و جماعت گزرے ہیں، ہمارے دادا بھی سنی تھے، ہمارے پردادا بھی سنی تھے، داتا صاحب بھی سنی، غوث پاک بھی سنی، سارے بڑے بڑے ہماری جو جماعت میں ولی ہوئے سارے سنی۔ آج کوئی نیا بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ساری اہل سنت و جماعت شرک کرتی ہے۔ 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ میں نہیں آیا، یہ آج 2 کتابیں پڑھ کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تبلیغ کرنی تھی کسی کافر کو جا کے تبلیغ کرتے، مسلمان کرنا تھا کسی کافر کو جا کے مسلمان کرتے، یہ اہل سنت کی مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو پکڑ کر کہتے ہیں تم شرک کر رہے ہو، اذان سے پہلے سلام پڑھو تو کہتے ہیں شرک ہے، ہاتھ باندھ کے سلام پڑھو تو کہتے ہیں شرک ہے۔ ان کو شرک کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی، یہ شرک ہوتا ہے، یہ 2 کتابیں پڑھ کے آ جاتے ہیں بس۔ لیکن ایمان بہت گمراہ کرنے والے لوگ آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ شیطان کی دشمنی اللہ سے نہیں ہے، شیطان کی دشمنی نبی سے ہے۔ سب سے پہلا دشمن اور حاسد شیطان ہوا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کا انکار کیا تھا کہ میں افضل ہوں ان سے۔ آج بھی وہ یہی کرتا ہے، وہ لوگوں سے اللہ کی گستاخی نہیں کرواتا، شیطان نبی کی گستاخی کرواتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ ایسی گستاخی ہے، کوئی نبی کا بے ادب ہو جائے گا، گستاخ ہو جائے گا، اس نے 6 لاکھ برس کی نمازیں شیطان نے پڑھی تھی، اس کے کسی کام نہیں آئی، اس کو یہ بات پتہ ہے، وہ ساری آپ کی فورس، ساری محنت اسی کام پر لگاتا ہے کہ کسی نبی کی ذرا سے گستاخی کر دو۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ذرا سی بات نہیں مانی، اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، بھلے وہ فرشتوں کا استاد تھا یا جو کچھ بھی تھا۔ 6 لاکھ برس نے عبادت کی تھی، پکا توحیدی، اللہ کے کہنے سے بھی سجدہ نہیں کر رہا۔ تو یہ نبیوں کا ادب اور نبیوں کی تعظیم کرنا، یہ اصل ایمان ہے۔ جس کے پاس یہ چیز ہوتی ہے اس کے پاس ایمان ہوتا ہے، ورنہ آپ لاکھوں عبادت کرتے رہیں، ریاضت کرتے رہیں، نبی کی سے محبت نہیں ہے، نبی کا ادب نہیں ہے، آپ کبھی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ شیطان کا یہ سب سے بڑا وار ہے، اپنے سلف صالحین کے طریقے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ ہمارا ایک عقیدہ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، سارے ولی اسی جماعت میں ہوئے، تو یہ ایمان جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی قدر بتائی جا رہی ہے، اور کافروں سے کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل سے، اس گمان میں نہ رہنا کہ اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا،
لیکن ایمان والوں کے مددگار ہوں گے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے قیامت میں بڑے گہرے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آپ جتنی دوستیاں کرتے ہیں دنیا میں، اللہ فرما رہا ہے جتنی بڑی پکی دوستی ہوگی لیکن قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ متقی آپس میں دوست ہوں گے، ایمان والے آپس میں دوست ہوں گے، تو ایمان والا ایمان والے کو قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا۔ کافروں کے لیے یہ کہا گیا، بنی اسرائیل کے لیے یہ کہا گیا کہ کسی کی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن قیامت کے دن آپ سنتے رہتے ہیں حافظ قرآن لوگوں کی سفارش کرے گا اور ان لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، 7 افراد کو۔ کس کی سفارش سے؟ حافظ قرآن کی سفارش سے۔ 7 ایسے لوگ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ سفارش کرے گا، اپنے گھر والوں کے حق میں سنی جائے گی۔ لیکن کافروں کے لیے کیا معاملہ ہے؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، رسول پر ایمان نہیں لاتا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کرے گا، لیکن ایمان والے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ چنانچہ ساری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، گناہ گاروں کی سفارش فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ کا تھا، اہل بیت کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، یہی عقیدہ داتا صاحب کا تھا، یہی عقیدہ غوث پاک کا تھا، یہی عقیدہ عبداللہ شاہ غازی کا تھا، جتنے سلف صالحین بزرگ گزرے، امام بصیری کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ پوری 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیں، سب اس کے اوپر متفق ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کریں گے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کافروں کا کوئی سفارشی نہیں ہے، لیکن ایمان والے ایمان والوں کی ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ آپ سنتے رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ تو سنیے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا، اور مقام محمود ہی وہی مقام ہوگا جہاں تشریف فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور آپ کی شان قیامت کے دن دکھائی جائے گی۔ چنانچہ دوسری آیت سنیں قرآن پاک کے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کا شان نزول بھی دیکھیے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر رو رو کر امت کے حق میں دعا فرما رہے تھے کہ جبریل امین نے حاضر ہو کر رونے کا سبب پوچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو امت کا غم رلا رہا ہے۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ حضور فرما رہے ہیں، دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کے مالک و مختار، اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک و مختار بنایا ہے، سارے خزانے آپ کو دیے، آپ دو جہاں کے بادشاہ ہو کر امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ وہ اتنی امت، وہ ایسے پیار کرنے والے اپنی امت سے، اتنے شفیع اپنی امت پر، وہ رات دن امت کے لیے روتے رہیں اور امتی اٹھ کر کہیں کہ ان کی شفاعت نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا میری شفاعت اسی کو پہنچے گی جو اس پر یقین رکھتا ہے، جو میری شفاعت پر یقین رکھتا ہے، قیامت کے دن شفاعت بھی اسی کو پہنچے گی۔ وہ دو جہاں کے مالک و مختار ہو کر
اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں، وجہ بتائی جا رہی ہے، امت کا غم رلا رہا ہے۔ ارشاد الہی ہوا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو امت کے بارے میں راضی کر لیں گے، آپ جیسا چاہیں گے ہم آپ کی امت کے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود، آپ جیسا چاہیں گے ہم آپ کی امت کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ آگے حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی دوزخ میں رہا میں راضی نہ ہوں گا۔ جب تک میرا ایک امتی دوزخ میں رہ گیا میں اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اور وہ شفاعت بالمحبت یا بالوجاہت ہوگی، کیونکہ حضور کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ حضور فرما رہے ہیں میرے ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا آپ چاہیں گے۔ وہ اپنی امت کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا رو رہے ہیں۔ یہ شفاعت وہ نہیں ہے کہ جو زور زبردستی ہو، دھونس ہو، یہ وہ شفاعت نہیں ہے۔ یہ شفاعت بالمحبت ہے یا بالوجاہت ہے، حضور کی عزت دکھانے کے لیے ہے، اور یہ محبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا کی بات مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ وہ لازمی بات سنے، لیکن محبت اتنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان بندوں پر کیسے عذاب کروں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، میں ان لوگوں پر میرا عذاب غضب میں آتا ہے، لیکن آپ ان کے اندر موجود ہیں، میں ان پر کیسے عذاب کروں۔ پہلی امتوں کا حال دیکھیے، ایک ایک گناہ پر پکڑ ہوئی ہے۔ اس امت میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں لیکن پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ سب کرم ہے، ان کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن امت کو ضرورت ہے۔ یہ امت نبی نہ ہوتے تو خدا کا پتہ کہاں سے چلتا، اور یہ طریقہ کہاں سے آتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا بغیر نبی ولی کے بھی یہ سب کام ہو سکتے تھے، بغیر علماء کے بھی یہ سب کام ہو سکتے تھے، لیکن اس نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ اپنی نبی کو سارے اختیار دے کر پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے تبلیغ کی، پھر سارے نبیوں نے تبلیغ کی، اور سب اللہ کا راستہ بتاتے رہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بہت افضل اور بہت اعلیٰ ہے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، ساری دنیا اسی میں عبادت کرتی ہے، ریاضت کرتی ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ لیکن اس احادیث میں دیکھیں آپ، اللہ فرماتا ہے ہم اپنے محبوب کو راضی کریں گے، ہم اپنے محبوب کی عزت و شان بڑھائیں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ اے محبوب آپ راضی ہو۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے رتبہ بڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیار بہت ہے، اللہ کی محبت بہت ہے، اس وجہ سے، اور یہی امت اسی وجہ سے ساری امتوں پر افضل ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کنتم خیر امت اخرجت، یہ خطاب ملا ہے امت کو کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت کا خطاب ملا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو آپ شفاعت فرمائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، دوسری احادیث سنیے، فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو حق تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا ملتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف میں ہے، کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہر نبی کو ایک دعا ملتی ہے۔ سب نے اپنی دعائیں یہاں استعمال کر لی، مگر میں نے اپنی دعا محفوظ رکھی ہے، اس سے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور یہ شفاعت میرے ہر اس امتی کو پہنچے گی جو مومن ہو کر مرے گا۔ سب نبیوں کو ایک دعا ملتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب نے دنیا میں ہی اس دعا کا استعمال کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو قیامت کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، اور وہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کروں گا۔
تو کس کو پہنچے گی؟ ایمان والے کو پہنچے گی۔ جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، مرتد ہوگا، حضور کے لیے دل میں بغض رکھتا ہوگا، حسد رکھتا ہوگا، یا اللہ رسول کے کسی پیارے کا حاسد ہوگا۔ یہ چاروں صحابہ اللہ کو بھی بہت پیارے ہیں، رسول کو بھی بہت پیارے ہیں، اہل بیت رسول کو بہت پیاری ہے، اللہ کو بہت پیاری ہے۔ جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو جو ایمان والا ہوگا اس کے حق میں حضور کی دعا قیامت کے دن ضرور قبول کی جائے گی۔ ایک اور احادیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، مسلم و بخاری میں ہے کہ لوگ قیامت کی گرمی سے گھبرا کر شفیع کی تلاش میں نکلیں گے۔ قیامت کے دن اتنی گرمی ہوگی، ہر کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، اور لوگ کہیں گے کم سے کم حساب کتاب ہی شروع ہو جائے۔ یہ پوری جماعت، پوری دنیا ایک جماعت کی شکل میں، ایک لشکر کی شکل میں قیامت کے دن گھومے گی۔ سب سے پہلے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے بابا ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے کہ حساب کتاب ہی شروع ہو جائے۔ اتنی گرمی ہے، سورج 1.25 میل پر ہے، لیکن حساب کتاب ہی شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہے، اللہ بہت غضب میں ہے، میرے غیر کے پاس جاؤ، میرے غیر کے پاس جاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ سب پڑھتے ہیں، قیامت کے دن بھلا دی جائے گی۔ حالانکہ ڈائریکٹ بھی لوگ حضور کے پاس جا سکتے تھے، لیکن یہ حدیث نہ کسی عالم کو یاد رہے گی، نہ کسی سننے والے کو یاد رہے گی، بھلا دی جائے گی۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ نے آپ کی کشتی پار لگائی تھی، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ پر اللہ تعالیٰ نے آگ گلزار کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت معجزات عطا فرمائے۔ لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لوگوں بھول گئے ہو، آج ایک ہی ہستی ہے جو آج کام آ سکتی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ان کے سوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تب سب لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہیں گے حضور کے پاس جمع ہو کر آئیں گے، بے شک شفاعت کرنا ہمارا کام ہے۔ پھر ہم سجدے میں سر رکھ کر شفاعت فرمائیں گے، حکم الہی ہوگا، اے محمد اپنا سر مبارک اٹھاؤ، بات کرو سنی جائے گی، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ حضور بزم محشر میں جب پوری دنیا جمع ہوگی، آپ اتنا طویل سجدہ فرمائیں گے، اتنا لمبا سجدہ، اس کے بعد ارفع راسک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، شفاعت کیجئے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، وہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آدم علیہ السلام کے پاس بھی خلق گئی، نوح علیہ السلام کے پاس بھی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئی، کہیں سے بات نہ بنی۔ بات کہاں سے بنے گی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب خلق آئے گی تو وہیں سے بات بنے گی۔ جو لوگ آج شفاعت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن اسی طرح گھوم رہے ہوں گے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہوں گے، غیر کے پاس جا رہے ہوں گے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ قیامت میں یہ حدیث بھی بلا دی جائے گی، تو یہاں سے سارے اعتراضات اس حدیث سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو انکار کر رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے، کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے؟ دنیا میں انکار کرتے تھے اس نبی کی شان کا، اس شفاعت کا انکار کرتے تھے، کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ سوچو، کیا قبر میں بھی نبی کو منہ دکھانا ہے، حشر میں بھی نبی کو منہ دکھانا ہے، کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ ایسی باتیں نہ کرو کہ وہاں کے سارے دروازے اپنے اوپر بند کر لو، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ مسلم میں حدیث موجود، بخاری میں موجود ہے، یہ حدیث سب پڑھتے ہیں اور سب اس لشکر میں گھوم رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ دوسری حدیث سنیے، حضور کی تو بڑی شان ہے، بچے شفاعت کریں گے۔ سنیے، مشکات شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کے 2 چھوٹے بچے مر جائیں وہ اسے جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اگر ایک مر جائے؟ فرمایا ایک بھی۔ عرض کیا کہ اگر کوئی نہ مرا ہو؟ فرمایا اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا۔ کسی کے 2 بچے مر جائیں، حضور نے کہا وہ اس کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، 2 چھوٹے بچے
فرمایا کہ ایک مرا، حضور نے فرمایا ایک شفاعت کرے گا. عائشہ صدیقہ نے فرمایا اس کا کوئی بچہ انتقال نہ کیا گیا ہو. حضور کہتے ہیں میں اس کو شب جنت میں لے جاؤں گا. حدیث نظر نہیں آتی. اگلی حدیث میں کچا بچہ جو دنیا میں بھی آیا نہیں ہے وہ انتقال کر جائے، وہ لڑے گا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. عالم کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، حاجی کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، حدیثیں موجود ہیں ان کے بارے میں. حافظ قرآن شفاعت کرے گا. نہیں حجر اسود شفاعت کرے گا. حضرت علی فرماتے ہیں حجر اسود کو 2 ہونٹ دیے جائیں گے، جس نے اس کو چوما ہے یہ قیامت میں اس کا نام بتائے گا، اس کی سفارش کرے گا. حجر اسود پتھر افضل ہوتا ہے یا اللہ کا نبی بڑا ہوتا ہے؟ اس پتھر کی شفاعت مانتے ہو حجر اسود کی، وہ شفاعت کر سکتا ہے، اللہ کا نبی شفاعت نہیں کر سکتا. اپنے ایمان کو ٹٹولو، تمہارا کیا ایمان ہے، اپنے گریبان میں جھانکو. جو شفاعت کا انکار کرتا ہے، یہ شفاعت زبردستی نہیں ہے، ٹھوس نہیں ہے، یہ شفاعت بدماشی نہیں ہے، یہ شفاعت بالمحبت ہے. اللہ تعالی محبت کی وجہ سے حضور کی بات سنتا ہے اور ہمیشہ سنتا ہے، زور زبردستی نہیں ہے. ہم پہلے بتا چکے ہیں. حافظ قرآن کی شفاعت کی جائے گی کہ حافظ قرآن بدماشی کی وجہ سے شفاعت قبول فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا اس نے قرآن حفظ کیا تھا، جو عالم ہے اللہ تعالیٰ کا دین اس نے لوگوں تک پہنچایا تھا، اس وجہ سے اس کی بات سنی جائے گی. تو جس نے جو دین لے کر آیا ہو، جس کے قلب کے اوپر قرآن اترا ہو، کوئی اگر اس کی شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ کیسا ایمان والا ہے؟ میری سمجھ میں تو وہ بندہ نہیں آتا. جب ہم نے کلیئر کر دیا، سب باتیں کلیئر کر دیں. اور جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہو، جو بچہ انتقال کر جاتا ہے، آپ اس نماز جنازے میں کیا کہتے ہو؟ اب یہی کہتے ہو نا، یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے شفیع بنا دے، شفاعت کرنے والا اس کو بنا دے ہمارے لیے. آپ بچے کے لیے شفاعت کرنے والا اس کو شفیع بنا رہے ہو. اللہ کے نبی کو شفیع نہیں بناتے، ان کی شفاعت کو نہیں مانتے. اپنی عقل کو سوچو، تمہاری عقل کیا ہے؟ یہ ایسا معاملہ ہے حضور کی شفاعت کا. پہلے آیا مبارکہ آئی تو کچھ باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آیت میں فرمایا گیا بنی اسرائیل کو کہ بنی اسرائیل کے لیے نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی بندہ ان کے کام کا آ سکے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کی مدد نہ ہوگی، ایمان والوں کی مدد نہ ہوگی، ان کی ضرور مدد ہوگی. حدیث شریف میں ہے حضرت سعد کی والدہ انتقال کر گئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں ایسا کیا عمل کروں کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہے کہ اس کو ثواب پہنچے؟ حضور نے کہا کہ پھلوں کا صدقہ کرو. ان کو جتنے باغ میں درخت ان کا صدقہ کر دیا. پھر آئے حضور کو اور صدقہ بتائیے. حضور نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو. انہوں نے کنواں کھدوایا اور کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر کہا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. کیا مطلب؟ جو اس سے پانی پیے گا ثواب اس کا میری والدہ کو پہنچے گا. تو اس آیہ مبارکہ میں جو نفی کی گئی ہے وہ کافروں کی نفی کی گئی ہے کہ کافروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل فائدہ ہے ایمان کے ساتھ. اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی قدر کو سمجھیے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی بات سن کر اپنے ایمان کو خراب کریں. جو سلف صالحین کا طریقہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اس کے اوپر ایک ضرور نظر کیجئے گا. کیا داتا صاحب کو دین سمجھ میں نہیں آیا؟ غوث پاک کو سمجھ میں نہیں آیا؟ آج 2 کتابیں پڑھ کر کوئی ہم پر فتویٰ لگاتا ہے. تبلیغ کرنی ہے مشرکوں پہ جا کر کرو، غیر مسلموں پہ جا کر تبلیغ کرو. تم ایمان والوں کو مشرک کہہ کر ان کا ایمان خراب کرتے ہو، اور جو مشرک نہیں ہے اس کو کوئی مشرک کہتا ہے وہ خود مشرک ہو جاتا ہے. پہلے ایمان کی ڈیفینیشن، مشرک کی ڈیفینیشن پکی کیجئے کہ ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے مشرک کی. ہم نے کوئی ایسی بات کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کی کہ جو اللہ کے ساتھ برابری ہو. ہم نہیں مانتے. ہم سارا کمال اللہ تعالیٰ کا ذاتی مانتے ہیں، اور نبی پاک کو حاضر ناظر ہیں. اللہ نے علم غیب دیا، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. جب ذاتی اور عطائی کا فرق آ جائے تو شرک نہیں ہوتا. ہم تو صاف کہہ رہے ہیں. کوئی پھر بھی ہم پر الزام لگاتا ہے تو وہ اپنا ایمان خراب کرتا ہے. الحمدللہ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. جب ہمارے نبی کو اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، فرمایا ہاں اس چیز کا ڈر ہے دنیا کو پسند کرے گی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ نے یہ سنا
کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کہا کہ اس گمان میں نہ رہنا کہ کوئی تمہاری مدد کر دے گا قیامت کے دن، نہیں۔ اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لائے، اس آخری نبی پر ایمان نہیں لائے، تم یہودی ہو کر مرو، عیسائی ہو کر مرو یا بت پرست ہو کر مرو، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی قیامت کے دن، اور نہ تمہارا کوئی سفارشی ہوگا، اور ایمان والوں کے سفارشی ہوں گے الحمدللہ۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مسلسل بیان جاری ہے، انشاءاللہ اگلی آیت کل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔